السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ سازشی عناصر عمران خان سے زیادہ دور نہیں بلکہ ان کے ارد گرد ہیں۔ وہ ہر روز کچھ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس سے عمران خان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ معاملات جن کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل چیزوں کو الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کاری ضرب آ کے لگتی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان رابطے بحال ہو گئے اور اس کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا جا چکا ہے، بلکہ راجہ ریاض صاحب جو ترین گروپ کے ایک بہت کلیدی رکن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ترین صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو رابطے ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ترین صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات شروع ہو جائے گی۔ اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ یقین ہے کہ یہ جو ان کی ملاقات ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہمارے بہت سارے جو ایشو ابھی تک انسیٹلڈ ہیں وہ سیٹلڈ ہو جائیں گے اور ہم اپنے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں گے۔ اور جب ان سے اس والے سے پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ تو شوگر کا ہے، تو ابھی تو پرائم منسٹر صاحب شوگر سکینڈل کے حوالے سے کسی جگہ پر بھی کسی کو بھی نرم گوشہ دینے کے لیے، کوئی سیف ایگزٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس پر راجہ ریاض نے یہ کہا کہ جناب جو ایف آئی اے نے 3 ایف آئی آرز کی ہیں جہانگیر ترین کے خلاف، وہ تمام کی تمام ایف آئی آرز کے اندر شوگر کا لفظ نہیں ہے، بالکل شوگر کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس میں منی لانڈرنگ کا لفظ ہے، اور منی لانڈرنگ براہ راست اس کام سے منسلک ہے جو چینی کی شوگر ملوں ہے، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے جو پیسے آئے وہ پلپ کے اندر گئے۔ پلپ آپ کو پتہ ہے وہ ریشے جو ہوتے ہیں وہ پلپ لیے جاتے ہیں، پلپ خرید کے، تو اس کے بعد پھر اگلا کہانی بنی ہے، وہاں سے 4 ارب روپے ان کے اپنے خاندان کے اندر تقسیم ہوئے۔ تو یہ والا کیس ہے، اصل میں اس کی بیک اینڈ پہ جو آمدنی ہے وہ چینی کی ہی آمدنی کو ایف آئی اے کے مطابق یہ چینی کی ہی آمدنی ہے جو آگے ان کے اکاؤنٹس کے اندر ڈپکٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جناب ہمارے ملاقات ہو جائیں گی، اور ملاقات ہو جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ A1 ہو جائے گا۔ اور راجہ ریاض صاحب چونکہ جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب اس حد تک قریب ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو پہلی دھمکی براہ راست سخت دھمکی، سخت نسلی قسم کی دھمکی جو لگوائی تھی نا عمران خان صاحب کو، وہ راجہ ریاض صاحب کے ذریعے ہی لگوائی تھی، اور اسی کے ذریعے انہوں نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ بات آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ بات آگے بڑھا دی تو ہم بھی بہت کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو آپ عمران خان صاحب بات آگے نہ بڑھائیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب راجہ ریاض صاحب کے بالکل ساتھ کھڑے۔ اچھا، یہ والے معاملے تو ایک طرف جاری ہے کہ عمران خان صاحب کے جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے، لیکن جو دلچسپ سچویشن اس کے اندر کریٹ ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان رابطوں کو سبوتاج کرنے کے لیے بھی قوتیں منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ ایک تو سیاسی لوگ ہیں جو سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو جس طرح وہ جہانگیر ترین کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی قمیض پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، جس طرح آج ہوا۔ آج وہ گئے ہوئے تھے خیبر پختونخوا، وہاں پہ انہوں نے 1-2 جگہوں پر خطاب بھی کرنا تھا۔ جلو زئی کے اندر انہوں نے وہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کی انہوں نے افتتاح کرنا تھا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے بار بار ذکر، انہوں نے کہا جی میں نے جو چینی مافیا نے قوم کے جو 26 سے 30 ارب روپے کھائے ہیں، 140 ارب روپے، پتہ نہیں کتنے ارب انہوں نے کہا جناب میں ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ سیاسی قوتیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ سیاسی قوتیں فوری طور پر ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب خان صاحب کتنے جا رہے ہیں، آج سے دوبارہ خان صاحب کے اوپر اس محنت کا آغاز ہو گیا۔ دوسری جانب وہ خفیہ قوتیں ہیں جو بہت باریکی کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کام کا آغاز یہ کیا جناب کہ جو نیب ہے اس نے پنجاب کی 2 اہم شخصیات کو 4 مئی کو طلب کر لیا نیب راول منڈی میں، اور نہ صرف طلب کیا بلکہ ان سے کہا کہ جناب یہ ریکارڈ نا آپ نے ساتھ لے کے آنا ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ آ جاتا ہے یہاں پر بھی چینی کا، اور چینی کا نہ صرف معاملہ بلکہ ساتھ معاملہ آ جاتا ہے وہ 3 ارب روپے کی سبسڈی کا جو پنجاب گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر جاری کر دی تھی۔ ای سی سی نے اس کی منظوری نہیں دی تھی پہلے، بعد میں تو دے دی تھی کیونکہ جہانگیر ترین وہاں سے اسد عمر وہاں سے ہٹ گئے تھے اور عبدالحفیظ شیخ آ گئے تھے، لہٰذا پھر اس کی منظوری ہو گئی تھی۔ اب یہ جو چینی سکینڈل ہے جناب، نیب کے پاس یہ معاملہ اس وقت کا پینڈنگ ہے جب سے اس کے اوپر کمیشن نے اپنی رپورٹ دی تھی اور پرائم منسٹر نے یہ معاملہ بھیج دیا تھا نیب کو، اور ساتھ انہوں نے ایف آئی اے کو کہا تھا کہ آپ اس کا فرانزک آڈٹ کریں۔ اب تقریباً یہ معاملہ نیب کے پاس پینڈنگ تھا تقریباً کو 14-15 ماہ سے، کسی بندے کو انہوں نے
طلب نہیں کیا، کسی بندے سے بلا کے انہوں نے ڈیٹیلز نہیں پوچھی کہ بھائی آپ نے اب تک کیا کیا، آپ کی کیا کارگزاری رہی ہے، کیا کارکردگی رہی ہے. اپنی بیلنس شیٹیں بھیج دیں. 80 شوگر ملوں میں سے کسی ایک کو نوٹس نہیں کیا کہ جناب اپنی بیلنس شیٹیں بھیجیں، اپنی آمدنیوں اور اخراجات کا ریکارڈ بتائیں، یا آپ جو کاشتکار ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، کتنا آپ نے پھوک بناتے ہیں، پھوک سے کتنی بجلی بناتے ہیں، اس کے اندر کیا چیز. 100 طرح کے کام ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایک بندے سے نہیں پوچھا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن آج ان کو اچانک ہوش آ جاتا ہے. ہوش اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ ترین صاحب عمران خان سے رابطے یہاں پہ آ کے وہ خفیہ ہاتھ عمل میں آتا ہے، نظر آتا ہے کہ یار یہاں پہ کوئی بریک کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ معاملہ سکرپٹ کے سے خراب ہونے کا معاملہ آ جاتا ہے نا. تو نیب نے اس کے اندر کر دی انٹری. اب نیب نے 4 مئی کو طلب کیا پنجاب کے 2 صوبائی وزراء کو، ایک سابق وزیر اور ایک موجودہ. جو سابق وزیر ہیں وہ تھے اس وقت صوبائی وزیر خوراک، ان کا نام ہے سمیع اللہ چودھری صاحب. یہ وہ وزیر ہیں جنہوں نے سمری پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیے تھے اور پیش کر دیا تھا معاملے کو کیبنٹ کے اندر. کیبنٹ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ نے سمری پیش کیا ہے، یہ کیوں؟ یہ منٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ کیبنٹ کی، پنجاب کیبنٹ کے منٹس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، مجھے تو سیکٹری نے کہا تھا کہ یہ سمری پیش کرنی ہے تو میں نے سمری پیش کر دی، اب اس کو منظور کر دیں. انہوں نے کہا اچھا جی. وہ پہلی میٹنگ کے اندر سمری منظور نہیں ہوئی تھی، سیکنڈ میٹنگ کے اندر منظور ہوئی تھی. تو یہ سمیع اللہ چودھری صاحب کو بھی نیب نے کر لیا طلب. انہوں نے کہا جناب آپ اس اپنی وزارت خوراک کے حوالے سے، جو آپ کی سابقہ وزارت خوراک تھی، اس کی پوری آپ ہمیں آ کے 4 مئی کو آپ تشریف لائیں نائب راولپنڈی میں، اور آگے ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں. دوسرا جو وزیر بلائے گئے ہیں وہ ہیں جناب کامرس اینڈ انڈسٹریز کے وزیر پنجاب کے، اور ان کا نام ہے میاں اسلم اقبال صاحب. میاں اسلم اقبال صاحب بڑے متحرک وزیر ہیں پنجاب کے، لیکن ان کو بھی اسی معاملے کے اندر طلب کر لیا گیا ہے نائب راولپنڈی میں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ اپنے ساتھ یہ جو شوگر کے حوالے سے، چینی بحران کے حوالے سے، یہ جو وزارت صنعت و پیداوار نے 1.5 سال پہلے کیا کیا اقدامات کیے تھے، ان کے پاس کیا کیا رپورٹس تھیں، منسٹری کی اپنی کیا ورکنگ تھی، اور اس کے ساتھ اگر منسٹری نے یہ دیکھا کہ پیداوار کتنی تھی اور سبسڈی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اس کا سارا ریکارڈ لے کے پیش آئیں کہ منسٹری کی جانب سے سبسڈی کا مطالبہ کیا گیا، منسٹری نے یہ پیشکش کی کہ ہمیں سبسڈی دینی چاہیے یا سبسڈی نہیں دینی چاہیے. سارا یہ بائیو ڈیٹا لیں اور بائیو ڈیٹا لے کے آ جائیں آپ نیب راولپنڈی میں 4 مئی کو. اب یہاں پر بھی اب گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ معاملہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا پنجاب کیبنٹ والا، تو الٹیمیٹلی جو ہیڈ آف دی کیبنٹ ہیں وہ تو ہیں چیف منسٹر پنجاب، اور جس گردن پر دباؤ آنا ہے الٹیمیٹلی وہ ہیں چیف منسٹر پنجاب، کیونکہ انہوں نے ہی 24 گھنٹے کے اندر اس سمری کی منظوری دے کے، اور نہ صرف منظوری دی تھی بلکہ 24 گھنٹے کے اندر وہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے جو خسرو بختیار صاحب کے بھائی کی وزارت ہے ہاشم جوان بخت کی، وہاں سے پیسے ریلیز کرا کے تو سبسڈی کی مد میں ادا کر دیے تھے، اور اس میں سے سب سے زیادہ پیسے آئے تھے جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل کو. اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں بالکل کلیئرٹی میں آ جاتی ہیں کہ ایک عمران خان صاحب کچھ معاملات کے اندر سیاسی فیصلے کرنا چاہتے ہیں، وہ سیاسی ٹریک پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے جو دائیں بائیں ان کے جو سیاسی دوست ہیں وہ ان کو ان ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں، بلکہ ان سے جان بوجھ کر غلطیاں کراتے ہیں. جیسے آج میں نے آپ کو بتایا کہ جلو زئی گئے ہیں کے پی کے، اور وہاں پہ انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا افتتاح کرنا تھا، تو وہاں پہ ان کے ایک روشن خیال منسٹر صاحب ہیں مراد سعید صاحب، وہ وہاں پہ ان کے لیے اعزاز میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کارخانے بنانے اقتدار میں نہیں آئے، یعنی کہ کارخانے بنانے اقتدار میں نہیں آئے تو کس کام کے لیے آئے ہیں؟ وہ لوگوں کو صحت اور دیگر فیسیلیٹیز میں، یہ مکان شکان کی فیسیلیٹیز دینے کے لیے آئے ہیں، وہ کارخانے بنانے نہیں آئے. تو بھائی اگر کارخانے نہیں بنیں گے تو لوگوں کو کام کے مواقع کیسے ملیں گے؟ اگر
لنگر خانے کھلیں گے تو کارخانے بند ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کارخانے کھولیں تاکہ لنگر خانے نہ بنانے پڑیں. لیکن لنگر خانے چلیں گے کیونکہ وہ روٹی کا پروگرام ہے، تو روٹی کا پروگرام چلے گا، کارخانے نہیں چلیں گے. اور مراد سعید صاحب کے لیے نا مجھے بعض دفعہ ان کے اس قسم کے بیانات دے کے لگتا ہے کہ ریحام خان نے نا اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل ٹھیک لکھا، کیونکہ ایسی بونگیاں، ایسی چاپلوسی، ایسی فضول باتیں کہ جس کا پڑھ کے بندے کو سن کے نا تکلیف پہنچے. یار کارخانے ملک کی انڈسٹری کے لیے، انڈسٹریل گروتھ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. انڈسٹری نہیں ہوگی، ملک کے اندر انڈسٹریل ریولوشن نہیں آئے گا، مشینیں نہیں لگیں گی، لوگوں کو ہنر نہیں آئیں گے، ہنر نہیں آئیں گے تو بے روزگاری پڑے گی، بے روزگاری بڑھے گی تو آپ کی جی ڈی پی کیسے اوپر جائے گی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے جی ڈی پی اوپر لے کے جانی ہے، منسٹر پہ منسٹر آپ کامرس چینج کیے جا رہے ہیں، منسٹر پہ منسٹر کامرس چینج کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا وزیر کہتا ہے جی ہم نے کارخانے نہیں لگانے. عمران خان کارخانے نہیں لگانے آئے تو کیا کرنے آئے؟ دانت صاف کرنے آئے ہیں یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جاگنگ کرنے آئے ہیں؟ عجیب سی باتیں. لیکن پرائم منسٹر کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے، پرائم منسٹر کو شیخ رشید کا بھی نوٹس لینا چاہیے، بلکہ اپنی ساری ٹیم کو نوٹس لینا چاہیے. کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بندوں کو رہا نہیں کرنا. ڈاکٹر ارسلان جو ان کی سوشل میڈیا ہیڈ ہیں انہوں نے کہا، اور ساتھ فواد چودھری نے بھی کہا، انہوں نے کہا جناب ہم نے کسی بندے کو نہیں چھوڑنا. اور آج شیخ رشید صاحب ٹی وی پر آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے 7,000 پتہ نہیں کتنے میں سے 6,049 لوگوں کو آج چھوڑ بھی دیا، باقیوں کی سمری بھی موو ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حافظ سعد رضوی کو بھی ایک آدھ دن کے اندر رہا کر دیں. تو وہ وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کی لائن اور ہے، وزارت اطلاعات کی لائن اور ہے، اور پھر ایسے معاملات کے اندر وہی کچھ چلے گا جو اس وقت چل رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اپنے رابطوں کو تو ضرور آپ بہتر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو. اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ آپ ارد گرد سازش کرنے والے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.